اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. موضوع گفتگو اسماء حسنى الہی. تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اسماء الہی محدود نہیں ہیں. ہر وہ اسم اور ہر وہ صفت کے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف کیا جا سکے، اس کی شان اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سب اسماء حسنى ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم چاہے کہ نام دے دیں، تو یہاں پر بحث آتی ہے کہ اسماء حسنى توقیفی ہیں، یعنی وہ کہ جو قرآن میں یا روایات میں ہیں. اب بعض اسم ایسے ہیں کہ جو اسم کی صورت میں ہیں، مثال کے طور پہ اللہ الرحمن الرحیم. یہ تین اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، اللہ رحمان رحیم. تو یہ یاد رہے کہ اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ میں جو سب سے بڑا اسم ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جتنے بھی اسماء حسنى ہیں وہ کسی ایک خاص جانب توجہ دلاتے ہیں، جبکہ لفظ اللہ جو اسم اعظم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے مستجمی جمیع صفات ہے، تمام صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کو احاطہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں رحمان، تو اس سے مراد فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ ہے دنیا میں، اور جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ ہے مخصوص مومنین کے لیے آخرت میں. جبکہ رحمان میں جو جلوہ ہے وہ رحمت ہے اور وسعت ہے دنیا میں بھی، دنیا میں کس کے لیے؟ کفار کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن جب اللہ کہا جائے تو اس سے مراد قطعاً کوئی خاص صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جتنی بھی صفات ہیں اور جو کچھ تصور کیا جا سکتا ہے ذات اور صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وہ سب کچھ جب ہم نے اللہ کہا تو اس کا تصور ذہن میں آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ رازق و عالم، علیم و قدیر، ان تمام الفاظ سے، اسماء حسنى سے، مثال کے طور پہ رازق سے فقط یہ تصور ذہن میں ابھرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات کو رزق دینے والا ہے. لیکن جب اللہ کہا جائے گا تو ساتھ ہی رازق کا تصور بھی ابھرے گا، قادر کا تصور بھی ابھرے گا، علیم کا تصور بھی ابھرے گا، اور باقی اسماء حسنى کا بھی. بس سب سے بڑا جو اسم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب بعض اسماء الہی قرآن مجید میں اسم کی صورت میں آئے، اور بعض جیسا کہ ہم نے عرض کی فعل کی صورت میں ہے. مثال کے طور پہ صنع اللہ، کہ جب کہا جائے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں یا اللہ کا بنانا، تو وہاں سے ایک معنی اخذ کیے گئے صانع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صانع. اور بعض جملات ایسے ہیں کہ ان سے اسم بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، لیکن اس سے اللہ کو مخاطب نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں پہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں کہا جا سکتا. بلکہ پہلے جیسے کہ ہم نے عرض کی اور آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کیا کہ جب کہا جائے مکر انسان کے لیے تو وہ دھوکہ دینے والا ہے، جب کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو وہ دھوکے کے اثرات کو ختم کرنے والا ہے، وہ دھوکے کو نابود کرنے والا ہے، جو سازش کی گئی اسلام کے خلاف اس کو مٹانے والا ہے. بس لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے الگ معنی میں، مخلوقات کے لیے الگ معنی میں. اسی طرح سے رازق اللہ کے لیے بھی ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اللہ مستقل ہے، اگر رزق دینا چاہے تو کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. لیکن جب ایک انسان کے لیے کہا جائے گا تو کہا جائے گا ہاں یہ محتاج ہے، یہ اللہ کے بغیر اذن کے کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور ساتھ ہی جناب عیسیٰ کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا جب ارشاد ہوا انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناؤں گا. انی بتحقیق میں،
اخلق لکم، تمہارے لیے خلق کروں گا. بس خلق کی نسبت جناب عیسیٰ کی جانب بھی ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو خالق نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا جناب عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، خلق کرنے والے ہیں، لیکن انہیں خالق کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ فعل خلق کی نسبت ان کی جانب ہے، لیکن کس صورت میں کہ وہ محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. تو یہ چند فرق ذہن میں رہیں. قرآن مجید میں تقریباً 128 اسماء حسنہ کا ذکر ہوا، بعض اسم کی صورت میں اور بعض فعل سے اخذ کیے گئے. ایک مشہور روایت جو کتب شیعہ اور سنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اس روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنت، جو ان ناموں کا احصاء کر لے، یعنی جو ان ناموں پر احاطہ کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. احاطہ سے مراد یہ نہیں کہ یاد کر لے، رٹ لے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے ان ناموں کے ذریعے سے، اور اس شخص کی زندگی میں اسماء حسنہ کی ایک جھلک نظر آئے، خود اس کے کردار میں ایک اسماء حسنہ کی جھلک نظر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس کا دار و مدار ہو. اب یہاں پر اس روایت سے قطعاً یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ 99 کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ باقی سارے نام ان 99 ناموں کی جانب، اور یہ 99 نام پلٹتے ہیں صفات ثبوتیہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب. وہ بحث جو ہم نے صفات ثبوتیہ میں کی، اگر اس جانب آپ توجہ دیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ ان سارے ناموں کا دار و مدار وہاں پر ہے، علم الہی پر، قدرت الہی پر، ازلی اور ابدی، ازلیت اور ابدیت الہی پر، عدل الہی پر، اور باقی اسماء حسنہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے. اب یہ نام کہ جو قرآن مجید میں آئے، ان کی ایک فہرست بیان کر دیتے ہیں، اور یہ فہرست الفابیٹیکلی ہے کہ پہلے مرحلے پر اللہ، اور اس کے بعد احد، اول، آخر، اعلی، اکرم، اعلم، ارحم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اہل التقوی، اہل المغفرہ، الاقرب، الابقى، الباری، الباطن، البدیع، البر، البصیر، الطواب، الجبار، الجامع، الحکیم، الحلیم، الحی، الحق، الحمید، الحسیب، الحفیظ، الخفی، الخبیر، الخالق، الخلاق، الخیر، خیر الرازقین، خیر الفاضلین، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، خیر المنزلین، ذو العرش، ذو الطول، ذو الانتقام، ذو الفضل، ذو الرحمت، ذو القدرت، ذو الجلال والاکرام، ذو المعارج، الرحمن، الرحیم، الرؤوف، الرب، الرفیع الدرجات، الرازق، الرقیب، السمیع، السلام، السریع، سریع الحساب، سریع العقاب، الشہید، الشاکر، الشکور، الشہید، الشدید العقاب، شدید المحال، الصمد، الطاہر، العلیم، العزیز، العفو، العلی، العظیم، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، الغنی، الغفور، الغالب، الغافر الذنب، الغفار، فالق الاسباح، فالق الحب والنبا، الفاطر، الفتاح، القوی، القدوس، القیوم، القاہر، القہار، القریب، القادر، القدیر، قابل التوب، القائم علی کل نفس بما کسبت، الکبیر، الکریم، الکافی، اللطیف، الملک، المؤمن، المحیمن، المتکبر، المصبر، المجید، المجیب، المبین، المولا، المحیط، المقیت، المطال، المحیی، المتین، المقتدر، المستعان، المبید، المعید، مالک الملک، النصیر، النور، الوہاب، الواحد، الولی، الوالی، الواسع، الوکیل، الودود، الہادی. یہ وہ اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، اور ان کے علاوہ بعض اور اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں جنہیں بعض آیات سے اخذ کیا گیا، کیونکہ ہم نے پہلے مثال دی کہ بعض آیات میں فعل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دی گئی، تو ان
آیات سے ان افعال کے ذریعے سے اسم کو اخذ کیا گیا، لہذا کچھ مثالیں اس کی بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر الصانع، اس اسم مبارک صانع کو اخذ کیا گیا سن اللہ الذی اتقن کل شیء۔ القدیم هو الاول والآخر، هو الاول والآخر کے معنی کیا نکلے؟ القدیم۔ الباقی واللہ خیر و ابقا، تو ابقا سے باقی نکلے۔ الفرد، یہ سورہ توحید سے معنی نکالے گئے۔ اسی طرح سے الوتر قل هو اللہ احد سے۔ الجلیل تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ العدل تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ القریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ الزارع هو الذی ذرأکم فی الارض۔ المنان ولكن اللہ یمن علی من یشاء۔ الشافی وإذا مرضت فهو یشفینی۔ تو یہاں پر اسم خداوند تبارک و تعالی شافی اس آیت سے اخذ کیا گیا۔ الناصر بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ الوافی اوف بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نسبت دی گئی عہد پورا کرنے کی، تو ایک اسم اخذ کیا گیا وافی، یعنی عہد کی وفا کرنے والا، وعدے کی وفا کرنے والا۔ القابض باسط واللہ یقبض و یبسط۔ الرائی الم یعلم بان اللہ یرا، آیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر جب اللہ کی جانب دیکھنے کی نسبت دی گئی تو ایک اسم اخذ کیا گیا، وہ ہے رائی۔ الدیان مالک یوم الدین۔ الباعث یبعثہم اللہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ وہ چند آیات کہ جن کے ذریعے سے اور دیگر اسماء حسنہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید سے اخذ کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایات میں آیا تعداد اسماء الہی کے بارے میں کوئی توجہ ہے؟ تو یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت غوالی اللیالی میں ہے کہ اس روایت میں نقل ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے 4000 اسماء ہیں، لیکن وہ 4000 اسماء اس روایت میں نقل نہیں ہوئے، فقط ایک عدد کی جانب توجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں 360 اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ اب اگر دعائے جوشن کبیر کو دیکھیں کہ جو الحمدللہ تمام شیعان حیدر کرار کے گھروں میں ہے اور ماہ رمضان میں اس کی تلاوت سے ہم سب خصوصاً شب قدر میں بہرہ مند ہوتے ہیں، تو دعائے جوشن کبیر میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں 10 اسماء الہیہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ اسی طرح سے دعائے مجیر جو جناب جبرائیل نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں 188 اسماء حسنہ خداوند تبارک و تعالی ہیں۔ لیکن ایک مشہور روایت جو شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اب پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ناموں کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے۔ ان 99 ناموں کے بارے میں ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ 99 نام ہیں کہ باقی نام یا باقی اسماء انہی سے مشتق ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ 99 بھی صفات ثبوتیہ خداوند تبارک و تعالیٰ اور صفات سلبیہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اخذ کیے گئے اور در حقیقت یہ قرآن مجید اور روایات میں نقل ہوئے۔ روایات میں وہ کتنے نام ہیں؟ تو دونوں جگہ روایت شیعہ و سنی میں آیا کہ وہ مقدار ہے 99، لیکن اگر اسے دوسری جہت سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ 99 نام ہیں کہ اگر کوئی ان پر احاطہ کر لے، کوئی احصاء کر لے، لیکن احاطے سے مراد فقط گننا یا حفظ کرنا یا یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ کوئی ان ناموں کو سمجھ لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے ایک حد تک پہچان لے، اور پھر اس پہچان کا نتیجہ اس کی ذات پر، افعال پر اور کردار پر دنیا میں ظاہر ہو، یعنی خود اس میں ایک چینج آئے، اس میں ایک رد و بدل ہو۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عزت کا قائل ہو جائے تو پھر وہ اپنے لیے زبردستی کسی عزت اور مقام کا طلبگار نہ ہو، گو کہ عزت مومنین کے لیے بھی ہے لیکن اللہ کے بعد۔
اسی طرح سے اگر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ کو اکبر مانا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اگر اللہ کو رازق مان لیا تو پس رزق کے لیے اپنے آپ کو بیتاب نہ کرے، گو کہ کام کرے رزق حاصل کرنے کے لیے، لیکن بیتاب نہ کرے۔ وہ 99 نام کون سے ہیں جو شیعہ سنی دونوں کے کتب میں نقل ہوئے؟ وہ ہیں اللہ، الواحد، الاحد، الصمد، الاول، الآخر، السمیع، البصیر، القدیر، القاہر، العلی، الاعلی، الباقی، البدی، الباری، الاکرم، الطاہر، الظاہر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحق، الحسیب، الحمید، الخفی، الرب، الرحمن، الرحیم، الضاری، الرازق، الرقیب، الرؤوف، الرائی، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، السید، الصبوح، الشہید، الصادق، الصانع، الطاہر، العدل، العفو، الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القدیم، الملک، القدوس، القوی، القریب، القیوم، القابض، الباسط، القاضی الحاجات، المجید، المولى، المنان، المحيط، المبين، المقيت، المصور، الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفي، الوكيل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجليل، الخبير، الخالق، خیر الناصرین، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی۔ یہ وہ اسماء ہیں کہ جو 99 مشہور اسماء خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو بیان کیے گئے ان کی تعداد 100 ہے، لیکن اس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ اسماء حسنہ بلا شک اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن وہ اس میں جلالہ ہے، یعنی مستجمیع جمیع صفات، تمام صفات خداوند تبارک و تعالیٰ اس نام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ کو ہٹا کر اگر ان باقی اسماء حسنہ کو دیکھا جائے تو یہ 99 ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔